یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ مخالف حاسد قسم کے لوگ سفلی علوم کے ذریعے بندش کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بندش لگنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، لہذا ہم وہ دوسری وجوہات تفصیل سے بیان کریں گے جن کی وجہ سے بندش خود بخود ہی لگ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم نے کتاب بندش کیسے لگتی ہے سے بنائی ہے۔ اگر آپ یہ کتاب PDF میں گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو کہ عصبی مریض ہوتے ہیں جن کے گھر عصبی ہوتے ہیں وہاں پر بندش خود بخود ہی لگ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کام میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، باہمی تعلقات نفرت اور عداوت میں بدل جاتے ہیں، چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں آتے، میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے گھر ایسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں جہاں پر نیچے قدیمی قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر مزار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی گھر پر ہر طرح سے بندش لگ جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں عذاب بن کر رہ جاتی ہے اور آئے دن یہ لوگ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار رہتے ہیں یا ناگہانی اموات، حادثات، مال مویشی کا نقصان اور دیگر طرح طرح کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے گھر جن میں کسی کی قوت غیر طبیعی ہوتی ہو، یعنی کسی نے خودکشی کی ہو یا قتل ہوا ہو۔ بعض اوقات بعض عورتیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ناجائز بچے دفن کر دیتی ہیں۔ ایسے گھروں میں بندش لگ جاتی ہے اور گھر والوں کو ایک پل کے لیے سکون نہیں ملتا، یہ لوگ سکون کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگوں کو ہمزاد، موکلات اور جنات کی تسخیر کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ کتابوں سے پڑھ کر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ مناسب رہنمائی نہ ہونے اور بے احتیاطیوں کے سبب یہ لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے گھر پر بندش لگ جاتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ لوگ عام دم درود کرتے ہیں جبکہ بذات خود وہ انبیاء کے اصول و قواعد سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جب عصبی مریض آتے ہیں تو جو ہی وہ ایسے لوگوں پر دم وغیرہ کرتے ہیں ان کا علاج شروع کرتے ہیں، خود پکڑے جاتے ہیں اور مریض کے اوپر جو چیزیں مسلط ہوتی ہیں ان کے اثرات ان پر پڑ جاتے ہیں اور پھر بندش لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کے سینکڑوں لوگ میرے پاس آ چکے ہیں جنہوں نے صرف عصبی مریضوں پر دم کیا اور خود عصبی مریض بن گئے اور پھر ہر طرح کی بندش کا شکار ہو گئے۔ نمبر 6، کسی مرنے والے کے گھر میں جب عورتیں افسوس کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو عصبی مریض ہوتی ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورتیں اور بچے عصبی امراض اور اثرات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر ہر طرح کی بندش لگ جاتی ہے۔ نمبر 7، کسی قبرستان اور ویران جگہ سے گزرنے کے باعث بچوں عورتوں پر عصبی اثرات پڑ جاتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسی جگہوں پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، بعض گھروں میں ایسے پرانے درخت ہوتے ہیں جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایسے درختوں کو جب لوگ کاٹتے ہیں تو ان پر اثرات پڑ جاتے ہیں اور پھر تمام اہل خانہ پر بندش لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں وجوہات ہیں بندش لگنے کی، مگر ہم نے ایسی وجوہات آپ کو بتائی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ غلط فہمیاں۔ پہلی غلط فہمی، ہم نے جو بندش لگنے کی وجوہات بتائی ہیں ان پر بعض لوگ یقین نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہمارے کسی دشمن نے کیا ہے، اس طرح وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر خواہ مخواہ دوسرے لوگوں پر شک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور یوں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی، ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہاں پر کسی مرد عورت پر عصبی اثرات ہوتے ہیں کہ وہ گھر عصبی ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اثرات لڑکی پر بھی پڑ جاتے ہیں اور اس پر بندش لگ جاتی ہے۔ اسی بندش کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، حمل ضائع ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو خون حیض جاری ہو جاتا ہے، بعض بستہ ہو جاتی ہیں
उनको शौहर से नफरत हो जाती है। इस तरह लड़की के घर वाले इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि ससुराल वालों ने लड़की पर सिहर जादू करा दिया है। उन्हें शक नहीं बल्कि पक्का यकीन होता है। इसकी वजह यह है कि लड़की वालिदैन के घर में बिल्कुल ठीक होती है। ससुराल जाकर जब ये सूरत हाल दोबारा पैदा हो जाती है तो फिर उनका शक यकीन में बदल जाता है। तीसरी गलत फहमी आजकल के नाम निहाद आमिलीन और जाली पीर अवाम अल्लास की मुंदरजा बाला कमजोरी से फायदा उठाते हुए उनके दिलों में वहम डाल देते हैं और खामखा उन्हीं के खानदान में किसी मर्द औरत का नाम बता देते हैं जो कि वो पहले से ही जानते हैं कि अब पर सिहर जादू उन्होंने कराया है। हालांकि उनके पास ऐसा कोई इल्म सिरे से होता ही नहीं है। बस तीर ताकों से काम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे मुन्ह उनके पैसे बटोर लेते हैं। मुझे सिहर व जादू, आसिबी असरात और बंदिशों का इलाज करते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान मेरे पास ऐसे हजारों केस आते हैं जो लोग आसिबी मरीज थे या जिनके घर आसिबी थे। वो इस वजह से बंदिश का शिकार थे। जब इनको बताया गया कि आसिबी असरात आसिबी घर की वजह से आपके ऊपर बंदिश लगी होती है तो किसी साइला ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। नाजरीन, ये वीडियो हमने किताब बंदिश कैसे लगती है से बनाई है और बंदिश के मुतालिक और भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए अब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें।